لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل نجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز مکرم واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، مخلص موحد بھائیوں، گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ الہ اور معبود اور مسجود ہونے کے لیے دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر ایک کہ الہ، معبود اور مسجود وہ ہو سکتا ہے جو عالم الغیب ہو، جس کو اتنا علم ہو کہ مجھے کون پکار رہا ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے اور وہ کہاں ہے، وہ کیا چاہتا ہے. اگر خدا، معبود، الہ اور مسجود کو یہ بھی پتہ نہیں کہ مجھے کون بلا رہا ہے،
کون فریاد کر رہا ہے، مجھے کون پکار رہا ہے، مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، تو کیا خیال ہے سچی بتاؤ وہ خدا ہو سکتا ہے؟ پورا قرآن اٹھاؤ، بھرا پڑا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی الہ نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بھائی ٹھیک ہے، وہ مانتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ، لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بن کیوں نہیں سکتا؟ کیا وجہ ہے؟ یہ قبروں مزاروں والے، یہ بزرگ، یہ زندہ، یہ مردہ، یہ عرشی، یہ فرشی، یہ ملائکہ، یہ جنات، یہ بشر، یہ چھوٹی مخلوق، یہ بڑی مخلوق، یہ بری، یہ بحری، یہ شجری، یہ حجری۔ بھئی الہ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، لیکن کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ، پہلی وجہ یہی ہے کہ الہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذرے ذرے سے باخبر ہو۔ اس کے سامنے 14 طبق کی کائنات اس طرح ہو جس طرح ہتھیلی پر دانہ ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو، بر و بحر ہو، شمس و قمر ہو، ارض و سما ہو، دن اور رات ہو، قریب اور بعید ہو، چھوٹا اور بڑا ہو، ظاہر اور باطن ہو، سب اس کے سامنے ایک جیسا ہو، ماضی ہو، حال ہو، استقبال ہو، سب اس کے سامنے واضح اور ظاہر ہو، وہ الہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ صفت صرف اور صرف کس میں ہے؟ آہستہ سے آواز آ رہی، اس کا مطلب ہے کچھ ابھی تک بات نہیں سمجھ آئی۔ ہاں، یہ صفت کس میں ہے؟ صرف ایک اللہ میں۔ اللہ کے علاوہ کسی نبی، ولی، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، حاملین عرش، کوئی جن، کوئی بشر، کوئی نبی، کوئی پیر، کوئی ولی، اس کے پاس یہ قوت، یہ طاقت، یہ صلاحیت، یہ استعداد اس کو حاصل نہیں ہے، یہ صرف اللہ میں ہے۔ نمبر 2، دوسری صفت کہ الہ وہ ہو سکتا ہے، آپ سے بھی کوئی آدمی پوچھے نا، صرف یہ نہیں کہنا ہاں جی وہ مولوی صاحب کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، وہ بتا سکتے ہیں لیکن مجھے تو پھر پتا، ہاں ایسا تو نہ ہو نا۔ ہاں یہ پھر اس بندے کی طرح تو کہانی نہ بنے نا جس نے کسی کو، ہندو کو پکڑ لیا، غیر مسلم کو، اور کہا کلمہ پڑھ، کلاڑا اس کے ہاتھ میں تھا، کہنے لگا کلمہ پڑھ ورنہ تجھے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ اس نے کہا بھائی بابا مجھے مارنا نہیں ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ ٹھیک ہے میں مسلمان ہوتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ اس نے کہا اوہو، اگر مجھے بھی کلمہ آتا تو ایک بندہ تو مسلمان ہو جاتا۔ کہنے لگا کاش کہ اگر مجھے بھی کلمہ آتا نا تو آج ایک بندہ تو ابھی مسلمان ہو ہی جاتا، لیکن کیا کروں کہ مجھے بھی کلمہ نہیں آتا۔ ہاں تو بھائی اس طرح کی کہانی تو نہیں ہونی چاہیے نا، کم از کم ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ ہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرے، صدقات، عشر، خیرات، ذکر، اذکار، قرآن کی تلاوت، یہ سنت رسول، ہاتھ میں تسبیح، یہ ساری چیزیں تو ظاہر ہیں۔ اس چیز کا جو باطن ہے، جو یہاں دل میں ہوتی ہے، یہ تو ظاہر ہیں، یہ تو شاخیں ہیں، یہ تو کامیابی کی دلیل نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے، صرف علامات ہیں بھئی، علامات۔ ہاں جس طرح ایک چیز کی علامات ہوتی ہیں تو یہ ایمان کی علامات ہیں۔ اگر انسان میں اصل ہی نہ ہو، ایمان نہ ہو، تو پھر علامت کا کیا فائدہ؟ رات دن نمازیں پڑھتے رہیں ہم،
جب اصل میں ہے ہی نہیں، ایمان ہی نہیں ہمارے پاس، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یہ اعمال صالحہ، یہ نیکیاں، یہ اچھے اچھے عمل، یہ علامات اور نشانیاں ہیں کس کی؟ ایمان کی۔ وہ ایمان کہاں ہے؟ وہ دل میں ہے، اور وہ ایمان یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو سمجھ کر پڑھنا اور اس کو دل و جان سے تسلیم کرنا، یہ ایمان ہے۔ تو دوسری صفت ہے الہ کے لیے کہ وہ قدیر ہو، وہ قادر مطلق ہو، جو کرنا چاہے کوئی اسے روک نہ سکے، جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دے، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد۔ اللہ فرماتے ہیں جس کے لیے میں رحمت کا دروازہ کھول دوں اسے بند کوئی نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے میں رحمت کا دروازہ بند کر دوں اسے کھول کوئی نہیں سکتا۔ وہ قادر مطلق۔ اچھا، یہ جو صفت ہے نا، یہ صفت بھی صرف اور صرف کس میں ہے؟ اللہ ہی میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی میں یہ صفت نہیں ہے۔ تو ہم نے ایک صفت تو بڑی تفصیل سے پڑھ لی ہے، عالم الغیب والی، کہ عالم الغیب اللہ ہے، اور دوسری صفت کا ہمارا جو یہ درس ابھی چل رہا ہے، دوسری صفت کا کہ وہ قادر مطلق ہے، حکم اسی کا چلتا ہے، اختیار اسی کا چلتا ہے۔ اس لیے فرمایا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق۔ اور وہاں ایک بات میں نے ذکر کی تھی میرے بھائیو، آپ کو یاد ہوگی، فرشتوں کی کتنی جماعتیں ہیں؟ ماشاءاللہ، فرشتوں کی 4 جماعتیں، بڑی بڑی 4 جماعتیں ہیں فرشتوں کی۔ ایک جماعت فرشتوں کی وہ ہے جو محافظین ہے، ان علیکم لحافظین، ہر انسان کے ساتھ ہے وہ جماعت، نگہبان ہے، پہرے دار ہے، چوکیدار ہے، محافظ ہے۔ اور دوسری جماعت وہ ہے جو ہمارے اعمال لکھتی ہے، ایک فرشتہ دائیں کندھے پر ہے، دوسرا بائیں پر ہے، ایک نیکی لکھتا ہے، دوسرا بدی لکھتا ہے، جس کو اللہ نے قرآن مجید میں کہا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ایک اور تیسری جماعت ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی ان کی یہ لگائی ہے کہ جب ان کی موت آئے انسانوں کی تو ان کی روحیں قبض کرنی ہیں، ان کی جانیں قبض کرنی ہیں، اور ان فرشتوں کا جو بڑا ہے سردار وہ اسرائیل علیہ السلام ہے، اس کے ماتحت لاکھوں فرشتے ہیں، لاکھوں فرشتے ہیں اس کے ماتحت جو یہ کام کرتے ہیں، اور ان کا سربراہ ایک ہے، وہ ہے اسرائیل علیہ السلام۔ اور ایک اور جماعت ہے فرشتوں کی جن کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ تم جاؤ دنیا میں، لوگوں میں، زمین پر جاؤ، گھومو پھرو، وہ مجلس تلاش کرو، وہ لوگ ڈھونڈو جو اللہ کے قرآن کی تعلیم و تعلم میں مصروف ہوں، انہیں تلاش کرو، اور تمہارا کام یہ ہے کہ جہاں وہ لوگ مل جائیں تو تم نے ان میں شریک ہو جانا ہے، بھائی ان میں بیٹھ جانا ہے، ان کی ساری مجلس، ساری گفتگو، ساری باتیں تم نے سننی ہیں اور میرے پاس اس کی رپورٹ جمع کرانی ہے۔ یہ چوتھی جماعت ہوتی ہے۔ تو اس جگہ جو ہم نے پڑھا ہے نا، 2 جماعتوں کا اللہ نے ذکر کیا فرشتوں کی، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، کرامن کاتبین، بلکہ یرسل علیکم حفظا، جو نگہبان ہے، نگہبان ایک جماعت یہ، اور دوسری جماعت جو فرشتوں کی مقرر ہے روح نکالنے کے لیے، ان کا ذکر ہوا، حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون۔ اچھا، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو میں نے شاید پچھلے دفعہ بھی عرض کی تھی کہ صرف انبیاء کو اختیار ملتا ہے موت کے وقت، یہ بات ذکر کی تھی نا کہ ان کو اختیار ملتا ہے، صرف
نبی کو اختیار، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اختیار دیا تھا. ان اللہ تعالی خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ فاختار الآخرہ، کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے دنیا میں رہنے کا یا پھر آخرت میں آنے کا، یعنی اللہ کے پاس آنے کا. تو اللہ کے نبی فرماتے تھے فاختار الآخرہ، میں نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، میں نے آخرت کو پسند کیا، میں نے آخرت کو ترجیح دی. تو انبیاء کو اختیار ملتا ہے، صرف انبیاء کو، صرف انبیاء کو. انبیاء کے علاوہ کسی صحابی، کسی ولی، امام، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی مرشد، کوئی شیخ، کوئی علامہ، کسی کو اختیار نہیں ملتا. وہ جب ان کا وقت آ جاتا ہے موت کا، کوئی سفر میں ہو، کوئی حضر میں ہو، کوئی بیٹھا ہو، کوئی سویا ہو، اسی وقت اس کی روح کھینچ لیتے ہیں. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اس میں ذرا بھر بھی کمی، کوتاہی، غفلت، سستی نہیں کرتے. اور پھر ان کی روحیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ حدیث میں آتا ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو ان کی روحیں فرشتے لے کر اوپر جاتے ہیں، اور جب پہلے آسمان کے قریب پہنچتے ہیں تو فرشتہ آواز دیتا ہے کہ دروازہ کھول دو. تو آگے سے سوال ہوتا ہے کہ یہ کون ہے اور کس کی روح ہے؟ تو جب اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں موحد آدمی ہے، فلاں مومن آدمی ہے، یہ اس کی روح ہے، تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے. پھر اس طرح ہر آسمان کا دروازہ اسی طرح کھلتا چلا جاتا ہے. 7 آسمانوں سے اوپر جو علیین ہے وہاں پر اس نیک آدمی کی روح کو پہنچا دیا جاتا ہے علیین میں. اور پھر یہ وہاں پر یہ نیک آدمی کی روح رہتی ہے قیامت تک. جب قیامت قائم ہوگی تو پھر یہ نیک آدمی کی روح وہاں سے آئے گی واپس اسی جسم کی طرف. یہ جسم، یہ ہڈیاں، یہ بدن جو مٹی بن چکا ہے، جو مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس ڈھانچے کو، اس بدن کو، اس جسم کو، اس بت کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو زندہ کر دیں گے، بنا دیں گے، پھر اس میں روح ڈال کے اسے قبر سے اٹھا دیں گے. اور جو برا آدمی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. جو کافر، فاسق، فاجر، اس کی روح کو جب نکالتے ہیں یہ فرشتے، تو جب یہ اس کو اوپر لے جاتے ہیں تو آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا اس کے لیے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. جب مشرک اور کافر کی روح نکالی جاتی ہے اور فرشتے لے کر اوپر کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں کھلتا. ہاں، اور جب اگر یہ فرشتہ اوپر کہے کہ دروازہ کھول دو، ہم نے اوپر جانا ہے، تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ راستہ بند ہے، دروازے بند ہیں، اسے نیچے پھینک دو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مشرک، یار جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، زندگی میں دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دیں، سننے کے لیے 2 کان دیے، بولنے کے لیے یار زبان دی، سوچنے کے لیے دل و دماغ دیا، پھر اسے صحت دی، پھر اسے علم دیا، عقل دی، فکر دی، تدبر دیا، سوچ دی، اور پھر عمر دی، یار پھر اسے وقت دیا، پھر اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی، اس کے پاس علماء آئے، انبیاء آئے، اللہ کی طرف سے پوری طرح پیغام واضح ہوا، وہ پھر بھی نہ مانا، وہ پھر بھی مست رہا. تو پھر تو یہی ہے کہ جب ایسی حالت میں، کفر اور شرک کی حالت میں جب اس کو موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يدخلون الجنہ، یہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ہاں ایک شرط ہے، اللہ فرماتے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. سوئی کا ناکا، سوراخ، اس میں
اونٹ کو گزار دو، اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے ناکے سے، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ کام تم کر دو لوگو، سوئی کے ناکے سے اونٹ تم گزار دو، مشرک کو میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ کیا خیال ہے؟ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ ہاں، اللہ نے فرمایا جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا ناممکن، مشکل، محال ہے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، اسی طرح جو آدمی کفر اور شرک کی حالت میں مرا وہ بھی کبھی بھی کسی صورت میں بھی کچھ بھی ہو جائے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں ایک عالم نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں سب لوگ جمع ہیں، علماء جمع ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے علماء سے ایک سوال کیا کہ لوگوں میں نے تمہیں علم دیا تھا تو مجھے بتاؤ کہ تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ سوال تو ہوگا ہاں کہ تم نے اے علماء کی جماعت تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا، تو سب علماء خاموش تھے۔ تو وہ عالم کہتا ہے کہ جب میری طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے تو میں نے عرض کی کہ یا رب العالمین، یا الہ العالمین، تو نے مجھے علم دیا تھا، مجھے عالم ضرور، تیرا وعدہ ہے کہ میں اسے معاف کر دوں گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، یا اللہ خود تو نے کہہ دیا ہے کہ شرک کے علاوہ باقی جتنے گناہ ہیں میں معاف کر دوں گا، شرک کو کبھی معاف مال میں شرک نہیں ہے۔ تو بات یہی ہے بھائی، بات بہت بڑی ہے۔ ہاں جو شرک کی حالت میں مرا نا اس کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو گئی، خسرت دنیا والآخرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کی روحیں نکالی جائیں گی تو یہ کہاں ہوں گے، ثم ردوا الی اللہ۔ ہاں انہوں نے ہمیشہ نہیں رہنا، کوئی ملک ہے، کوئی امیر ہے، کوئی رئیس ہے، کوئی خان ہے، ہاں کوئی بزنس مین ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی شہنشاہ ہے اس کا لقب، کوئی شیخ ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی علامہ ہے، جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا وہ بچوں کو یتیم چھوڑ کے جائے گا، ہاں وہ بیوی کو بیوہ کر کے چلا جائے گا، وہ جتنا کچھ اس نے یہاں کمایا سب کچھ یہاں چھوڑ کے چلا جائے گا۔ ثم ردوا الی اللہ، پھر انہیں لوٹا دیا جائے گا اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا سچا اور حقیقی مولا اور مالک ہے۔ دنیا میں تو کہتا تھا فلاں کی نگری ہیں بادشاہ فلاں کا کھا رہے ہیں، بس پیروں فقیروں کی مہربانی ہے، ان کا کرم ہے، کاروبار چل رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے، بادشاہ موجیں ہی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ ہاں دنیا میں تو یہ کہتا تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں اب آئے گا نا الی اللہ، اللہ کے پاس، مولاہم الحق، جو اصل اور سچا اور پکا ان کا مالک ہے، بادشاہ ہے، جو ان کا سچا مولا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا الا لہ الحکم، آپ ترجمہ دیکھیں، لطف آئے گا خدا کی قسم، نیچے اردو میں جو ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ دیکھیے گا، سن لو، لکھا ہوا ترجمہ، یہ الا عربی کے اندر ہم تو کہتے ہیں نا کسی کو متوجہ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں سن لو، غور کرو، یار توجہ کرو، ہم تو یہ لفظ بولتے ہیں نا، عربی کے اندر آتا ہے الا، الا خبردار سن لو کہ فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا، موت کے بعد فیصلہ، آج تو پیروں فقیروں نے ہمیں یاد کرا رکھا ہے بادشاہ ہیں، او بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے مولویوں کی بات سننے کی، نمازیں پڑھنے کی، مسجد میں جانے کی، قرآن سننے کی، سمجھنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی، تو ہے نا میرا مرید ہیں، شو قبر میں جب آئے گا فرشتہ میرا نام بتا دینا، میرا نام سن کے واپس چلا جائے گا، کہہ دینا میں فلاں کا مرید ہوں۔
اچھا مرید چوڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ ہوتا ہے نا اصل پیر ہیں، وہابیوں کے بھی کوئی پیر ہیں، دیوبندیوں کے بھی کوئی پیر ہیں، پیر تو اصل یہ ہے نا بادشاہ ہیں جس نے فرشتوں کو بھی کھڑکا کے رکھا ہوا ہے اور بتا رکھا ہے خبردار، اپنے مرید کو کہہ رہا ہے جو مڈیوں میرے پاس جمع کراتے جانا اور آگے جو جائے گا نا خبر میں وہاں میرا نام بتا دینا کہ جاؤ اس سے پوچھو، جب فرشتہ تیرے پاس آئے کہے مر ربوں کا من نبیوں کا ما دینوں کا، تو نے میرا نام بتانا ہے، کہنا اس سے جا کر پوچھو، میرا پیر ہے، میں فلاں کا مرید ہوں، تو تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ او میرا دوست آ ادھر آ، قرآن کی طرف تو آ، قرآن کے پاس تو آ۔ قرآن کہتا ہے جب انہیں موت آئے گی میرے پاس آئیں گے، الا لہ الحکم، اب فیصلہ کس کا چلے گا؟ تو کیا خیال ہے، اللہ نے سچ فرمایا یا کوئی شک پک ہے؟ تھوڑا بہت اے گنجائش ایسے رتی بھر، ہاں نا اگر شک آیا نا تھوڑا سا بھی تو ایمان ختم۔ اللہ نے سچ فرمایا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں من اصدق من اللہ قیلا، من اصدق من اللہ حدیثا۔ اور لوگوں اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور کمال تو یہ ہے ایک مقام پہ تو اللہ تعالیٰ یوں بھی فرماتے ہیں لا ینبئک مثل خبیر، لا ینبئک مثل خبیر، اے بھلے مانس انسان میرے جیسی خبر تجھے کوئی نہیں دے گا، میں باخبر ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں باخبر ہوں، میری خبر بھی بڑی پکی ہوتی ہے، میری بات بھی بڑی سچی ہوتی ہے، اور میرے جیسی پکی خبر تجھے کوئی نہیں دے گا۔ اور ایک مقام، کئی مقام پہ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم انتم لا تعلمون، وہ لوگوں اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے، تم ہر چیز کی حقیقت کو نہیں جانتے ہو، اس لیے اللہ کی مان لو جو جانتا ہے، جو جانتا ہے، جو علم رکھتا ہے۔ اچھا پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے یار اتنی بڑی مخلوق ہیں جی، لاکھوں میں لوگ ہیں، نا کروڑوں میں ہیں، اربوں میں ہیں، ارب کھرب ہیں، اتنی بڑی مخلوق جو ہے ان کا حساب اللہ تعالیٰ اکیلا کیسے لے گا؟ حدیث میں آتا ہے صبح کے وقت سے حساب شروع ہوگا، ابھی دوپہر کا ٹائم نہیں ہوگا، حساب سب کا مکمل ہو جائے گا، سب کا حساب کتاب فائنل۔ فرمایا وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، وہی اللہ ہے جلد حساب لینے والا، بہت جلد حساب لینے والا، آنن فانن بہت جلدی حساب لینا ہے۔ جو نہیں مانے گا نا، اے دنیا میں جو کچھ کرتا رہا، جو وہاں نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ ایسے اشارہ کرے گا اس کی زبان کی طرف، خاموش ہو جا، زبان خاموش ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے ہاتھوں کو، اس کی آنکھوں کو، کانوں کو، سر کو، پیٹ کو، سینے کو، بازو کو، ٹانگوں کو، پاؤں کو، اب حکم ملے گا بولو تو یہ کیا کرتا رہا۔ کہتے ہیں توجہ ہے، کہتے ہیں کہ دشمن اکثر وہی بنتے ہیں جو بڑے گہرے یار ہوتے ہیں، جو بڑے پکے یار غار ہوتے ہیں نا، بڑے گہرے دوست ہوتے ہیں، گہری یاری جن کی ہوتی ہے، دشمن بھی اکثر طور پر وہی بنتے ہیں۔ غیر کو کیا تعلق دشمن بننے سے، وہ کیوں بنے گا، اپنے ہی بنتے ہیں دشمن۔ اور پھر قیامت کے دن جب انسان فرشتوں کی گواہی نہیں مانے گا اور کہے گا کافر مشرک اللہ یہ فرشتے بھی تو تیرے ہیں نا، انہوں نے وہی کچھ لکھا ہوگا جو تو کہے گا، میں یہ رجسٹر نہیں مانتا، میں فرشتوں کو نہیں مانتا، میں یہ لکھا ہوا دفتر اعمال نامہ نہیں مانتا،
کوئی اور گواہ پیش کر، تو اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو ٹھیک ہے، وہ گواہ جو تیرے پکے یار ہیں، اب ذرا اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا تم بولو۔ یہ پکا یار ہے نا جی، انسان کا جو اپنا وجود ہے ہر وقت ساتھ رہتا ہے، اب یہ بولے گا۔ جب یہ بولیں گے تو اس وقت انسان ان کو کہے گا تمہیں کیا ہو گیا، تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو پھر یہ وجود، یہ بدن کہے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اے بندہ، اپنے وجود کو، انسان کو مخاطب کر کے یہ جسم بولے گا، کہے گا ہماری کیا مرضی، کیا مجال کہ ہم اپنی مرضی سے بولیں؟ نہیں نہیں، ہمیں اللہ نے حکم دیا، اسی نے بلوایا، ہم بول پڑے۔ پھر یہ بات ہوگی تو وہ اسرع الحاسبین، بڑا جلد حساب ہوگا اور بہترین حساب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حساب کتاب سے بچائے اور محفوظ رکھے، بغیر حساب کتاب کے اللہ معاف کر دے، ہمارا رجسٹر اور دفتر اللہ بند ہی رکھے اور ایسے ہی معاف کر دے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بڑا آسان حساب، اور آسان حساب اسی کا ہوگا جس کا اللہ تعالی نے اعمال نامہ نہ کھولا، اسی کا ہوگا آسان حساب، اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ہمیں معاف کر دے۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ ایک حالت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، توجہ فرمائیے گا، مشرکین مکہ کی، کہ مشرکین مکہ کا یہ رویہ تھا، یہ عادت تھی کہ جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے تھے، دریائی سفر کرتے تھے، سمندری سفر کرتے تھے، تو اس سفر میں اگر کہیں ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی اور خطرہ ہو جاتا انہیں ڈوبنے کا، تو اس وقت وہ اپنے پیروں فقیروں، لات منات عزا، جو کعبے میں رکھے ہوئے 360 بت ہیں، جن کے بارے میں ان کا عقیدہ ہوتا تھا کہ یہ کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، یہ مشکل کشا حاجت روا ہیں، تو ان کو چھوڑ دیتے تھے، صرف اللہ کو پکارتے تھے، صرف اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتے تھے، انہیں پکارتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ اسی بات کو ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مشرکین مکہ، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اس وقت جب تم پھنس جاتے ہو تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، تو تمہارا بھی تو عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا ہماری اس پریشانی اور تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اس پریشانی کو ختم کرنے والا کوئی نہیں۔ جب تم یہ عقیدہ مانتے ہو تو پھر الہ بھی اسے مانو نا، پھر لا الہ الا اللہ بھی تسلیم کر لو نا، کہ جب مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، تو پھر الہ اور معبود اور مسجود بھی صرف وہی ہے۔ ذرا معنی کریں، دیکھیے گا، قل سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے کہ آپ ان سے ذرا پوچھو، قل، سوال کرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھو نا ان سے، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کون نجات دیتا ہے تمہیں، کون بچاتا ہے تمہیں، کون حفاظت کرتا ہے تمہاری، من ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کے اندھیروں سے، تدعونہ، جب تم پکارتے ہو اللہ کو، تضرعا و خفیہ، عاجزی کرتے ہوئے، و خفیہ، آہستہ آہستہ۔ انسان کی عادت ہے کہ جب یہ پھنس جائے نا، تو پھر صرف کس کو پکارتا ہے؟ پہلے دوڑے گا ادھر ادھر، فلاں قبر، فلاں مزار، ہر طرف چکر لگائے گا۔ جب کرایہ ختم ہو جائے گا، جب پیسے ختم ہو جائیں گے، جو مال مڈی ہوگا وہ پیر فقیر لے جائیں گے، کھا جائیں گے، جیلی پیر کھا جائیں گے، اب کچھ نہیں بچے گا، تو اب آئے گا اللہ کی طرف، کہے گا اللہ تیرے سوا مجھے اس تکلیف سے نکالنے والا کوئی نہیں، اس پریشانی سے نجات دینے والا کوئی نہیں، اللہ میری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، تضرعا و خفیہ۔ لیکن اللہ بھی سبحان اللہ، اللہ بھی اللہ ہے، وہ رحمان ہے نا، وہ رحمان ہے۔ بیٹے سے اگر غلطی ہو جائے نا، تو کبھی کبھی باپ اتنی ناراض ہو جاتا ہے نا،
بیٹا ساری زندگی ہاتھ باندھتا رہتا ہے، باپ مانتا ہی نہیں ہے، راضی نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں اگر ناراض ہو جائے نا، ماں حالانکہ بے لوث، بے لالچ، بے طمع محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے، اگر ماں بھی ناراض ہو جائے نا، وہ بھی بڑی مشکل سے راضی ہوتی ہے، بڑی مشکل سے راضی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت پیار کرتا ہے۔ یہ بندہ کچھ بھی کر لے، اللہ فرماتے میری دربار میں آ جا، ایک دفعہ صرف مجھے پکار تو صحیح نا، میرا نام تو لینا، ہاں، میرے سامنے آ کر التجا کر۔ اللہ کی طرف سے یہ جواب نہیں آئے گا کہ اب تک تو کہاں رہا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب فرعون جو کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی، ہاں، جب وہ ڈوبنے لگا اور مرنے لگا تو اس وقت وہ کلمہ پڑھنے لگا کہ میں نے اللہ کو مان لیا، میں نے اللہ کو مان لیا۔ تو جبرائیل امین نے فوراً مٹی اٹھائی، اس کے منہ میں ڈالی، اس کے منہ میں ڈالی، بند کر دیا۔ جبرائیل سے پوچھا گیا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا جی میں نے اس لیے کیا، ہو سکتا ہے اللہ کو رحم آ جائے تو اس خبیث کو اللہ معاف کر دے، اس کو معاف ہونا نہیں چاہیے، اسے معافی ملنی نہیں چاہیے، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت رحمان ہے، بہت غفور ہے، سبحان اللہ، وہ تو کریم ہے، وہ تو رؤوف بالعباد ہے، وہ تو ودود ذات ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں تم مجھے پکارتے ہو، لئن انجانا، اور یوں کہتے ہو لئن انجانا، البتہ اگر اللہ نے ہمیں نجات دے دی، من ہذہ، اس مصیبت سے، تو لنکونن من الشاکرین، تو البتہ ہو جائیں گے ہم شکر گزار بندوں میں سے۔ کیا ہو جائیں گے جی؟ ہاں، شکر گزار۔ اور سب سے بڑا جو شکر ہے اللہ کا، توجہ کرنا، سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ اور ایک اور مقام پہ فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی شکر یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ شکریہ، تو یہ شکر ہے، یا یہ کہہ دینا بھائی اللہ کا بہت بہت لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ لفظ بول دینا یہ شکر ہے، یا کہہ دینا الحمدللہ، یہ لفظ بول دینا یہ بھی شکر ہے۔ میرے بھائی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ کہنا یقیناً شکر ہے، الحمدللہ کہہ دینا یہ بھی شکر ہے، لیکن سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اللہ کی توحید کو مانا جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو تسلیم کیا جائے، اس کو دل و جان سے مانا جائے، یہ ہے سب سے بڑا شکر۔ اور اسی لیے تو میرے بھائی مشرکین مکہ کیوں تباہ و برباد ہوئے؟ ان کی وجہ یہی تھی کہ ان کے پاس باقی سب اچھے اچھے عمل تھے لیکن شکر نہیں تھا، یعنی توحید نہیں تھی۔ اسی لیے غزوہ بدر میں تباہ و برباد ہوئے، اسی لیے ان کے نام مٹ گئے، ان کا نشان ختم ہو گیا، ان کا جھوٹا مذہب نیست و نابود ہو گیا۔ اور کسی نے شیخ حسین علی الوانی، سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ سے کسی نے پوچھا کہ شیخ، کسی مولوی نے جا کر کہا کہ جی شیخ حالات بڑے خراب ہیں، گھر کے حالات بڑے خراب ہیں، دعا کرو، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ گھر کے حالات صحیح ہو جائیں۔ تو پتہ شیخ نے کیا جواب دیا؟ شیخ نے کہا وظیفہ اس کا یہی ہے
کہ اللہ کی توحید بیان کرو. اللہ کی توحید. اچھا اس نے کہا جی شیخ اللہ کی توحید تو میں سناتا ہوں. اس نے کہا نہیں اور زیادہ سناؤ. اس نے کتنا؟ شیخ نے کہا جتنا ہو سکے اس سے بھی زیادہ سنا. اللہ سے روزی لینے کا، رزق لینے کا واحد طریقہ ہے کہ اس کی توحید بیان کرو. اور توحید اللہ کی تعریف ہے، اللہ کے کمالات کو بیان کرنا ہے. ہاں اللہ کی شان بیان کرنی ہے، اللہ کی عظمت کو ذکر کرنا ہے. توحید اللہ کی قدرت کو بیان کرنا ہے، توحید اللہ کا تعارف کرانا ہے. تو کیا خیال ہے دنیا کے اندر بھی کوئی کسی کا ویسے ہی نام لے لینا، ہاں پیٹھ پیچھے اس کا نام کوئی لے لے تو بندہ ایسے چوڑا ہو جاتا، کہتا جی مولانا صاحب نے، علامہ صاحب نے میرا نام لیا تھا جی فلاں جگہ، بادشاہ ہو. ہاں ملک صاحب نے، فلاں صاحب نے جی، شیخ صاحب نے میرا تذکرہ کیا تھا. تو بندہ اپنا نام سن کے چوڑا ہو جاتا ہے. ہاں تو کیا خیال ہے جب ایک آدمی اس روئے زمین پر اللہ کی توحید بیان کرے گا اور اللہ کی توحید کی خاطر پتھر کھائے گا، گالیاں کھائے گا، الزامات اور بہتانات برداشت کرے گا، تو کیا اللہ راضی نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے اللہ خوش نہیں ہوگا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، کیا معاملہ تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس وہ کون سا نسخہ تھا کہ سامنے آگ جو ہے وہ گلزار بن گئی. نمرود اور اس کی پوری حکومت ناکام ہو گئی. وہ کون سا نسخہ تھا؟ وہ کون سا وظیفہ تھا؟ غور کرو نا، دیکھو نا، مطالعہ کرو قرآن کا. وہ کون سا عمل تھا کہ جب ان کے والد نے کہا کہ گھر سے نکل جاؤ، چلے جاؤ، تو حضرت ابراہیم نے کہا سلام علیک. کہنے لگے سلام علیک، یہ گھر بڑا ہے، یہ چار دیواری، یہ کمرے، یہ کھانا پینا، یہ باغات، میں یہ جا رہا ہوں. تو وہاں سے چلے گئے. اللہ نے اس کے بعد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ، پھر میں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹا دیا، یعقوب پوتا دیا، اسحاق بیٹا دیا، اسماعیل بیٹا دیا. پھر میں نے اسے، دیکھو جی کمال، اسحاق بیٹا دیا، وہ بھی نبی، اسے بھی نبی بنا دیا، پیغمبر. یہ توحید ہے. توحید کی وجہ سے اللہ نے پھر یہ کمالات دیے. اسماعیل بیٹا دیا، اسے اللہ نے نبی بنا دیا. یعقوب پوتا دیا، اللہ نے اسے نبی بنا دیا. یعقوب کا بیٹا یوسف اللہ نے اسے نبی بنا دیا. اور پھر اللہ نے قانون بنا دیا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. اللہ فرماتے ہم نے قانون بنا دیا کہ اب آخری پیغمبر تک جتنے نبی آئیں گے وہ سارے ابراہیم کی نسل سے ہوں گے. وہ کیا نسخہ تھا یار؟ وہ کون سا عمل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ باغ لگا دیے، یہ بہاریں لگا دی. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سب میں عزت دار بنا دیا. وہ عمل کون سا تھا ابراہیم کا؟ وہ یہی تھا نا. آپ کو اس کے عمل میں یہ عمل بھی ملے گا، کلہاڑا اس کے ہاتھ میں ہے، مندر میں داخل ہوتا ہے اور تمام ان کے جھوٹے ٹھاکروں اور معبودوں کے بتوں کو اٹھا کر سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے. اس میں یہی آپ کو یہ عمل، یعنی ان کے اعمال میں توحید کی غیرت نظر آئے گی. اس لیے سب سے جو بڑا شکر ہے میرے بھائی وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو ماننا اور اللہ کی توحید کو آگے بیان کرنا. فرمایا اللہ، اس لیے وہ کہتے تھے مشرکین مکہ بھی، یا اللہ اگر تو نے ہمیں یہاں سے نکال لیا نا اس مصیبت سے، ہماری کشتی کنارے پہ پہنچ گئی تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، ہم سیدھے جائیں گے کعبے کے اندر جو 360 بت رکھے ہوئے ہیں انہیں اٹھائیں گے، باہر پھینک دیں گے. یہ ہے لَنَكُونَنَّ مِنَ یہ وعدہ بڑا جلدی کرتا ہے انسان. جب پھنسا ہوا ہو نا بڑے جلدی وعدے کرتا ہے، اور جب ایسی حالت میں وعدے کرتا ہے اس وعدے پہ عمل بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ انسان کا مزاج ہے. وعدہ تو کر لیا لیکن
وعدے پر عمل بہت مشکل ہے. یہ بھی وعدے ضرور کرتے تھے, اب عمل کیا کرتے تھے؟ عمل نہیں ہوتا تھا. جیسے کنارے پہ پہنچے نا, توجہ, جیسے کنارے پہ پہنچے, کشتی سے اترے, سمندر سے نکل گئے, آگے جا کر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بادشاہ میں نے فلاں بابے کو پکارا تھا. وہ دوسرا کہتا ہے اوے میں اندر سے میں نے فلاں کو پکارا تھا, یہ فلاں بابا اگر نہ پہنچتا, فلاں پیر نہ پہنچتا تو کبھی یہ کشتی پار نہ لگتی. اب یہ سارے اپنے اپنے جو خدا ہیں, جو بھروسے ہیں, جن پر انہوں نے اعتماد اور نظریے لگا رکھے ہیں, ہر ایک ان کی بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے تمہارے کہاں گئے؟ وہ جو کہتے تھے ہم موحد بن جائیں گے اور شکر ادا کرنے والے بندے بن جائیں گے, وہ وعدے تمہارے کہاں گئے؟ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہ. وہ پہلا سوال تھا, یہ جواب ہے. سوال یہ ہے من ینجیکم, تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا قل, خود ہی بتا دو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ینجیکم منہا, صرف اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے. صرف اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے. منہا, اس مصیبت سے بھی, صرف اس سے نہیں. ومن کل کرب, ومن کل کرب. کرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مصیبت, تکلیف, پریشانی, دکھ, غم. ومن کل کرب, ہر غم سے تمہیں صرف نجات اللہ ہی دیتا ہے, اللہ ہی دیتا ہے. ثم انتم تشرکون, آپ ذرا نیچے ترجمہ دیکھو, ثم انتم تشرکون, پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو تم. پھر بھی تم کیا کرنے لگتے ہو؟ شرک. کون سا شرک ہے؟ نجات تو اللہ دیتا ہے, اور کہتا یار فلاں پیر نے اگر تعویذ نہ دیا ہوتا نا, اولاد نہیں ہونی تھی, بیٹا نہیں ہوتا, بس ایک تعویذ لیا بادشاہ, پہلے سال میں 2 بیٹے ہو گئے اکٹھے. کیا کیا کہانیاں بنا رکھی ہوتی ہیں بندوں نے. اللہ فرماتے ہیں ہر غم سے نجات میں دیتا ہوں, ہر دکھ کو, ہر تکلیف کو دور میں کرتا ہوں. لیکن ظالموں, تمہیں حیا نہیں آتی, تمہیں لحاظ نہیں آتا, تمہیں شرم نہیں آتی ہے مشرکو. ثم انتم تشرکون, پھر بھی اللہ کے شریک بناتے ہو. اور اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, اور کچھ نہیں. جیلی پیر جو تعویذ دیتے ہیں ان کی تو روزی ٹھیک ٹھاک لگی ہوتی ہے, 5-5 ہزار, یہ 10 ہزار کا ہے. فلاں چیز سے لکھا جائے گا تو یہ 20 ہزار کا ہوگا, فلاں چیز سے لکھا جائے گا تو اس پر بھائی بہت خرچہ آئے گا بادشاہ. اس کے لیے جو چیزیں منگوائی جائیں گی نا وہ باہر سے آئیں گی, اس کے لیے 50 ہزار کا خرچ ہوگا. یہ چل رہا ہے بھائی کاروبار. اس کے لیے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, نہ ڈگری کی ضرورت ہے, نہ محنت کی ضرورت ہے, نہ سند کی ضرورت ہے, کسی چیز کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. بس ایک جھنڈی لگا لو, اور ایک مجاور بٹھا دو باہر, اور اندر جو ہے وہ ایک جاہل سا پیر چادر اوپر ڈال کے وہ بیٹھ جائے, ٹھیک ٹھاک دھندا چلے گا. کیوں؟ کہتے ہیں نا جب تک لالچی زندہ ہیں تو ٹھگ کبھی بھوکا نہیں مرتا. جب تک یہ جاہل عوام جو قرآن اور حدیث سے دور رہنے والی یہ موجود ہے تو ان پیروں فقیروں کی دکانیں چلتی رہیں گی, یہ کبھی بند نہیں ہوتی, یہ کبھی بند نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کے قریب آؤ گے تو قرآن تو یہ ضربیں لگائے گا کہ ہر غم سے نجات دینے والا کون. مطلب اس کا کیا ہے کہ مشکل کشا کون؟ بولو بولو ذرا جواب دو. مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ غم اور تکلیفیں دور کرنے والا کون؟ نجات دینے والا کون؟ صرف ایک اللہ. اور آگے فرمایا قل,
میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور اعلان بھی کر دو، هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، وہی اللہ قادر ہے۔ میں نے کہا تھا اب اللہ تعالیٰ اپنی صفت قدرت کو بیان کر رہے ہیں، فعال لما یرید کو، علی کل شیء قدیر کو، یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں نے کہا تھا اب یہ ساری بات بیان ہوگی، دیکھیے گا۔ فرمایا وہی اللہ قادر ہے اوپر اس بات کے۔ اب اللہ ایک اور چیلنج دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے ابو جہل، جب تو کشتی میں بیٹھا تھا، اے مشرکین مکہ، وہاں جب تم پھنسنے لگے تو تم نے وہ بت اٹھائے، انہیں پہلے پھینکا، جاؤ بھائی تو نکلنا گند، خس کم جہاں پاک ہیں، انہیں تم نے پھینکا، پھر تم نے میری طرف ہاتھ اٹھائے تو میں نے تمہیں نجات دے دی۔ اب تم باہر آ گئے تو اب کہنے لگے فلاں بابے کا کرم تھا، فلاں کی مہربانی تھی۔ اب اللہ فرماتے اگر میں چاہوں، اس آیت میں آپ دیکھنا، اللہ فرماتے اگر میں چاہوں تو اسی جگہ پکڑ سکتا ہوں۔ وہ زمین، جس زمین پر تو چل رہا ہے مشرک، وہ زمین میرے حکم کی پابند ہے۔ یہ اسے خاموش نہ سمجھنا، یہ میری فوج ہے، یہ میرا لشکر ہے، یہ میرے سپاہی ہیں۔ میں انہیں حکم دوں یہی پکڑ لے، میں پانی کو حکم دوں تجھے وہ پکڑ لے، میں ہوا کو حکم دوں تجھے اٹھا کے مارے دور، میں اگر آسمان کو حکم دوں تیرے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے۔ یہ سارا میرا لشکر ہے، یہ ساری میری فوج ہے، لیکن خاموش ہے، اسے میں حکم نہیں دیتا، تو سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ دیکھیے گا اللہ نے کیا فرمایا ہے اس آیت میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پناہ عطا فرمائے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ فرماتے کہہ دے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ قادر ہے اوپر اس بات کے کہ بھیج دے تمہارے اوپر عذاب من فوقکم، تمہارے اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دے۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ ایک لفظ پڑھتے تھے اس جملے کے ساتھ کہ جب اللہ کی یہ کلام پڑھی کہ علیکم عذابا من فوقکم، تو اللہ کے نبی کہنے لگے اعوذ بوجہک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب سارے پڑھ لیں اعوذ بوجہک، کیا لفظ ہے؟ اعوذ بوجہک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے بچا، مجھے بچا۔ جب خدا پکڑتا ہے نا، کوئی بچانے والا نہیں ہوتا یار۔ قوم لوط کو پکڑا، قوم نوح کو پکڑا، فرعون کو پکڑا، قوم سمود کو پکڑا، قوم شعیب کو پکڑا، کوئی بچا نہ سکا ان کو۔ فرمایا او من تحت ارجلکم، یا میں تمہارے اوپر عذاب بھیج دوں تمہارے پاؤں کے نیچے سے، جس طرح میں نے نمرود کو پکڑا تھا، میں نے زمین کو کہا تھا پکڑ اسے، جو کہتا تھا جب اسے کہا گیا تھا زکوٰۃ دیا کر، اور دنیا میں مست نہ ہو جا، آخرت کی فکر کر، اس نے کہا کیا ہوتی ہے زکوٰۃ، کیا ہوتی ہے زکوٰۃ؟ انہوں نے کہا جی اس مال کے اوپر زکوٰۃ، کہنے لگا یہ مال تو میرا کمایا ہوا ہے، اس کے اوپر میں نے محنت کی ہے، اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا تعلق، شریعت کا کیا تعلق؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ رب کائنات فرماتے ہم نے پکڑا پھر اس کو، وہ بھی اور اس کا پورا گھر بھی، سارا مال خزانہ بھی، ہم نے زندہ ان کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ فما کان لہ من فئۃ، چیختا چلاتا رہ گیا، کوئی اسے بچانے والا نہیں تھا۔ وما کان من المنتصرین، نہ خود بچ سکنے والا تھا، نہ بچ سکا، نہ اسے کوئی بچا سکا۔ اللہ فرماتے چاہوں تو میں ادھر، میں صرف یہ نہیں پانی کے ذریعے پکڑ سکتا ہوں، سمندر دریا کے ذریعے پکڑ سکتا ہوں، میں یہاں بھی پکڑ سکتا ہوں، لیکن میری رحمت
سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا غضب کا تقاضا ہوتا ہے، دوسری طرف میری رحمت کا تقاضا ہوتا ہے، ہمیشہ میرا غضب ہار جاتا ہے، میری رحمت جیت جاتی ہے۔ میں پھر بھی کہتا ہوں جانے دو، کوئی بات نہیں، آج نہیں سمجھ ہو سکتا کل سمجھ جائیں۔ من تحت ارجلکم، جب یہ لفظ پڑھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اعوذ بوجہک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تیسری بات فرمایا او یلبسکم شیعا، یا اللہ تعالیٰ تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے، تمہیں مختلف جماعتوں میں تقسیم کر دے، اور چکھائے تمہارے بعض کو بعض کا عذاب، ایک دوسرے کے ساتھ لڑا دے، تمہارے فرقے فرقے بن جائیں، جماعتیں جماعتیں بن جائیں، گروہ در گروہ بن جائیں۔ اللہ فرماتے میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں اپنے احکام، لعلہم یفقہون، شاید کہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ میری طرف توجہ کرنا، اس آیت کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں، درس کو میں ختم کرتا ہوں، آپ ذرا توجہ فرمائیے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جب پہلا لفظ اللہ کے نبی نے پڑھا عذاب من فوقکم، تو اللہ کے نبی نے کہا اعوذ بوجہک۔ جب اللہ کے نبی نے یہ سنایا کہ من تحت ارجلکم، تمہارے پاؤں کے نیچے سے، تو اللہ کے نبی نے کہا اعوذ بوجہک، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جب آگے والا یہ جملہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے پڑھانا او یلبسکم شیعا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ بھی عذاب کی شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں فرقوں میں تقسیم کر دے، لوگ مختلف جماعتوں میں بٹ جائیں، یہ خدا کا عذاب ہوتا ہے۔ ہر ایک کی اپنی جماعت، علیحدہ امیر، وہ اپنی جماعت، اس کا علیحدہ امیر، چھوٹی چھوٹی جماعتیں، چھوٹے چھوٹے فرقے، چھوٹے چھوٹے گروہ، اور پھر یہ گروہ آپس میں لڑے، وہ اس کو کافر کہے، وہ اس کو کافر کہے۔ آج دیکھ لو پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، کس چیز کی کمی ہے؟ اتنے بندے نہیں ہیں جتنی جماعتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ مختلف جماعتوں کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ بنا دے گا عذاب، اوپر سے بھی نیچے سے بھی۔ ساتھ پوری آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اوپر سے بھی عذاب، نیچے سے بھی عذاب۔ اوپر سے عذاب کا مطلب یہ ہے امیر بد کردار ہو، جو قائد اور رہنما ہے، جو پیر بنا ہوا ہے، جو استاد اور شیخ بنا ہوا ہے، وہ فاسق فاجر اور بد کردار ہو جو امام بنا ہوا ہے۔ یہ اوپر سے عذاب ہے۔ نیچے سے عذاب کا مطلب یہ ہے کہ جو شاگرد ہیں وہ کمینے ہیں، جو مرید ہیں وہ فاسق ہیں، جو اس امیر کو ماننے والے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں، وہ بھی بد کردار ہیں۔ یہ نیچے سے عذاب ہے۔ اور آج میرے خیال میں تو ناراض تو نہیں ہو؟ اچھا، حقیقت ہے نا۔ آج اگر ہم دیکھ لیں تو یہی عذاب کی شکلیں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، محفوظ رکھے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آخری جملہ ارشاد فرمایا اور سنایا تو اللہ کے نبی نے پتہ کیا کہا کہ جب جماعتیں آپس میں مختلف ہو جائیں، لوگ فرقوں میں بٹ جائیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاذہ اہون۔ یہاں نہیں فرمایا اعوذ بوجہک، یہاں فرمایا ہاذہ اہون، یہ آسان ہے۔ یہ پہلے دو عذابوں سے آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے بھی پکڑے، نیچے سے بھی پکڑے۔ ان دو سے آسان ہے یہ تیسری صورت کہ لوگ آپس میں فرقوں میں بٹ جائیں، تو چلو اس سے تو آسان ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد لمبی دیر دعا مانگتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا مانگنے کے بعد جب باہر نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پتہ ہے کیا مانگا ہے اللہ سے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیں کہ آپ نے اللہ سے کیا مانگا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 3 دعائیں مانگی ہیں، میں نے 3 دعائیں مانگی ہیں اللہ تعالیٰ سے۔
ایک دعا یہ مانگی ہے کہ یا اللہ میری امت کو سب کو غرق کر کے تباہ نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی، سبحان اللہ۔ اور دوسری دعا میں نے یہ مانگی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ میری امت کو بھوکا مار کے ہلاک نہ کرنا، قحط میں مبتلا کر کے، غربت میں، بھوک میں، افلاس میں مبتلا کر کے ہلاک نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا بھی قبول کی۔ اور جب میں نے تیسری دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کو فرقوں اور جماعتوں سے بچانا، تو اللہ نے فرمایا نہ، یہ دعا نہ مانگو۔ تو اللہ کے نبی فرماتے مجھے اللہ نے روک دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے روک دیا اور میری یہ دعا قبول نہ کی، یہ تیسرے نمبر پہ مجھے منع کر دیا، کہا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہ۔ اور اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملۃ وتفترق امتی علی 73 ملۃ كلهم في النار الا ملۃ واحدہ قالوا من هي یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے تھے، جو پہلے بنی اسرائیل گزرے ہیں ان کے کتنے فرقے؟ 72 فرقے بنے تھے، 72 فرقے بنے تھے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ تفترق امتی علی 73 ملۃ، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ۔ سن لو یہ ارشاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سچے پیغمبر کا سچا فرمان ہے، یہ سچے نبی کا سچا بیان ہے۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الف مرہ بعدد کل ذرہ ذرہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک جماعت بچ جائے گی جہنم سے۔ صحابہ چونک اٹھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہے یا رسول اللہ، وہ کون سی خوش نصیب جماعت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جماعت وہ ہوگی جو میرے طریقے پر چلے گی اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گی، میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کے گئے لوگوں 2 چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے، دوسری میری سنت ہے۔ میرے بھائیوں فرقے سے بچنا چاہتے ہو، دھڑا بندی سے بچنا چاہتے ہو، گروہ بندی سے بچنا چاہتے ہو، تو قرآن کی طرف آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف آ جاؤ، فرقہ بندی سے بچ جاؤ گے، خدا کے عذاب سے بچ جاؤ گے، کامیابی اور نجات کی طرف فلاح پاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، قرآن کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ سب گناہ معاف فرما، جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے گناہ معاف فرما، انہیں غریق رحمت فرما، کروٹ کروٹ پہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو دوست درس قرآن کے لیے محنت کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، یا الہ العالمین ان کے مال میں، اولاد میں، رزق میں رحمتیں، برکتیں، وسعتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین اس مسجد کو، اس مدرسے کو ہمیشہ قرآن و حدیث کے بیان سے شاد و آباد رکھ، ہمیں قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام، سچا تابعدار بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔